اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دل چاہتا ہے مسجد مقدس جمکران کا حال بیان کیا جائے۔ دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کے 2-3 نام ہیں۔ اسے مسجد جمکران بھی کہتے ہیں، مسجد صاحب زمان بھی کہتے ہیں، اور مسجد کا ایک نام مسجد حسن بھی ہے۔ مسجد حسن اس لیے کہتے ہیں کہ حسن ابن مسلح نے امام کے حکم سے تعمیر کی۔ مسجد جمکران اس لیے کہتے ہیں کہ جمکران دیہات کے علاقے میں یہ آباد ہے، اور اس کا ایک نام مسجد صاحب زمان کے امام زمانہ علیہ السلام کی مسجد ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ حسن ابن مسلح کہتا ہے میں گھر میں تھا، کسی نے آ کر دق الباب کیا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ تمہارے امام تجھے بلا رہے ہیں لبیک کو۔ لبیک کہتے ہیں جواب کو، یعنی کوئی بلائے مجھے کہ مرتضیٰ، میں کہوں گا لبیک، ہاں جی کیا بات ہے۔ امام کے آواز پہ لبیک کو یعنی امام تجھے آواز دے۔ کہتے رات کی تاریکی میں کپڑے اٹھانے کی کوشش کی تو کہا یہ تمہارے کپڑے نہیں ہیں، اپنے کپڑے پہنے۔ کپڑے پہنے خوش بال اس نوکر کا جس کی نوکری کو امام قبول کریں، بلایا مجھے۔ جب میں پہنچا ہوں اس علاقے میں جہاں مسجد جمکران آباد ہے اس وقت، وہاں پہ دیکھا ایک عظیم الشان تخت لگا ہے۔ تخت کے اوپر خوبصورت قالین بچھا ہے۔ کچھ لوگ کچھ سرخ کپڑوں میں، کچھ سفید کپڑوں میں، کچھ سبز کپڑوں میں اس تخت کے ارد گرد ہیں۔ تخت پہ ایک 30 سال کا نوجوان حسین و جمیل جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ ایک بزرگ ہستی تشریف فرما ہے۔ میں سمجھ گیا وہ جناب خضر علیہ السلام ہے۔ میں جب قریب پہنچا ہوں میں نے مولا کو سلام کیا۔ مولا نے میرا نام لے کے مجھے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حسن تمہیں اس لیے بلایا، ایک نشان لگا کے کہا کہ یہ نشان ہے خدا نے اول خلقت دنیا سے اس زمین کو مسجد کے نام سے وقف کیا ہے، اس لیے اس پہ جس نے اب تک کھیتی باڑی کی ہے، مسلم نام ہے اس شخص کا، اس سے یہ زمین واپس لو اور اس کے اوپر مسجد تعمیر کرو۔ تو اور اس کے بعد تم قم کی سرزمین پہ جانا، وہاں پر سید ابوالحسن رضا کے نام سے ہے ایک شخصیت، ان سے کہنا اور وہ تمہارے ساتھ تمہاری مدد کروائیں گے مسجد کی تعمیر کے لیے۔ میں نے کہا آقا لوگ نشانی مانگیں گے کہ کیا اس کا ثبوت ہے کہ تمہیں امام زمانہ نے حکم دیا ہے؟ کہا نشانیاں حاضر ہو جائیں گی، تم اپنا کام کرو۔ کہا میں چلنے لگا۔ امام نے فرمایا کل آتے ہوئے ایک مرد کاشانی کا گلہ بان ہے، یعنی بکریاں چراتا ہے، اس کے گلے میں اس نشانیاں کی 7 نشانیاں اس کی بتائیں مولا نے، 7 اس کے دھاری دھار بلیک اینڈ وائٹ قسم کے نشان ہے اس کے اوپر، اس کو لینا اور اس مقام پہ لا کے ذبح کر دینا، اور اس کا گوشت جس مریض کو کھلاؤ گے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے میں گھر آیا، سو نہیں سکا، پھر سوچا کیسے جاؤں۔ آخر کار میں قم کی سرزمین پہ پہنچا، سید ابوالحسن رضا کے پاس پہنچا، اور ان سے ساری جیسے میں پہنچا ہوں ایسا لگا سب بیدار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، سید فرماتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کافی دیر پہلے کسی نے مجھے غیب سے آواز آئی تھی، اے رضا عنقریب جمکران کے دیہات سے ایک شخص آئے گا، جو وہ بات بتائے اس کی بات پہ یقین رکھنا، وہ ہماری طرف سے بات ہے۔ کہتے میں نے بھی پوری بات ذکر کی، زینے لگائی گئیں، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، آئے جمکران میں۔ مسلم ایک مرتبہ وہ گلہ نظر آیا، وہ گلہ بان نظر آیا، کاشانی جس کی بھیڑ بکریوں کا گلہ تھا۔ میں نے دیکھا اس کے اندر وہی بکری مجھے نظر آئی، میں نے بکری لی، میں نے کہا ہمیں دے دو۔ کہا کہ یہ میں ویسے ہی دینے کو تیار ہوں، آج سے پہلے میں نے بکری اپنے گلے میں نہیں دیکھی، اور صبح سے جتنی دفعہ پکڑنے کی کوشش کی ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ پھر ہم آگے بڑھے، بکری خود بخود، وہ بھیڑ خود بخود ہمارے پاس چلی آئی۔ اس کے بعد ہم اسی مسلم کے پاس پہنچے، اس سے وہ زمین لی، اور وہاں پر جہاں پر رات کے ٹائم دیکھا تھا، مسلم بھی ہمارے ساتھ ہے، دیکھا وہاں پر زنجیر اور میخیں لگا کر وہ حد بندی کر دی گئی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے، یہ مسجد کے کہہ رہے وہ زنجیر اور میخیں سید ابوالحسن رضا نے لی، اور وہاں پر تعمیرات کا کام شروع ہوا۔ وہیں پہ اس قربانی کو ذبح کیا گیا، امام کے کہنے کے مطابق اس کا گوشت لا کر جس مریض کو کھلایا گیا وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ زنجیر اور کیل سید ابوالحسن رضا اپنے ساتھ لے گئے، اپنے پاس رکھا، ایک صندوق کے اندر سنبھال کے، یہ امام کی نشانی ہے،
اس کی بھی کرامت یہی تھی کہ جس مریض کو لگاتے تھے وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور کہتے جب یہ سید اس دنیا سے گئے تو یہ زنجیر بھی غائب ہو گئی۔ امام کے فرمان کے حساب سے، امام کے حکم سے یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ آج عظیم الشان مسجد ہے۔ ہزارہ لوگ مسجد سہلہ کے بعد، مسجد کوفہ کے بعد اس مسجد کی طرف عاشقان امام زمانہ رجوع کرتے ہیں۔ اور اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ اکثریت نے اس مسجد جمکران میں اپنے آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ خداوند زمین آسمان ہم سب کو توفیق دے، ہم بھی اس مسجد مقدس جمکران کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ وعلینا الا اللہ۔